محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا دبئی میں ہوٹل تھا، اچھی آمدن ہوتی تھی۔ میں وہاں سے اضافی رقم اپنے بھائیوں جیسے دوست کو بھیجتا رہا کہ وہ میرے لیے پلاٹ خرید کر مکان کی تعمیر کر دے۔ 10 سال بعد پاکستان واپس آیا، گھر میں داخل ہوا تو آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ میری بیوی نہایت بری حالت میں تھی، بچے رو بلک رہے تھے۔ میرا دوست چارپائی پر بیٹھا تھا اور میری بیوی اس کے پاؤں میں۔ آج میں پردیس جانے والا تھا۔ ہر انسان کی طرح میرا اپنا دل بھی رو رہا تھا، مگر میں مجبور تھا اپنی فیملی کو ایک اچھا مستقبل دینے کے لیے۔ مجھے یہ قدم اٹھانا ہی تھا۔ میں اپنے کمرے سے سامان لے کر باہر آیا تو میری 9 ماہ کی بیٹی بلک بلک کر اندر رونے لگی تھی۔ میرے لمس کی اس کو عادت ہو گئی تھی۔ میرا 3 سال کا بیٹا میرے پاؤں سے لپٹ کر سسکیوں سے رو رہا تھا، جبکہ میری بیوی کچن کے پاس کھڑی گھٹی گھٹی آواز میں رو رہی تھی۔ گھر کا ماحول کافی افسردہ تھا۔ زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں اس طرح اپنے خاندان کو چھوڑ کر اکیلا پردیس چلا جاؤں گا۔ میرے آگے پیچھے کوئی نہ تھا، نہ بھائی، نہ بہن، نہ ماں باپ، سب کا انتقال ہو چکا تھا۔ صرف ایک میں ہی بچا ہوا تھا جو اپنے خاندان کو لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ میری بیوی کے بھی آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ میرے پیچھے سے وہ سب کچھ کیسے سنبھالے گی، لیکن ایک امید کی کرن انسان کی زندگی میں ہمیشہ روشن رہتی ہے۔ اسی پر میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا اور میرا دوست احمد اور اس کی بیوی اندر داخل ہوئے تھے۔ مجھے اس طرح ایک ہی جگہ پر کھڑا دیکھ میرا دوست فوراً سے بولا، تم اگر اسی طرح کھڑے رہو گے تو کس طرح تم آگے بڑھ پاؤ گے؟ اور بھابھی صاحبہ، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ کوئی غلط کام کرنے نہیں جا رہا، اپنے گھر کے لیے روزی روٹی کمانے جا رہا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ خوشی خوشی اس کو الوداع کہیں۔ کہیں آگے جا کر اس نے بہت کامیاب ہونا ہے۔ جبکہ میری بیوی اب بھی قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ میرے دوست کی بیوی کے گلے لگ کر بولی، آپ لوگ میرا درد نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارا کوئی نہیں ہے، صرف میرا شوہر ہی میرا سب کچھ ہے۔ اگر یہ بھی چلے گئے تو میرا کیا ہوگا؟ جبکہ میری دوست کی بیوی اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں بھابھی، ہم ہیں آپ کے پاس، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ ہم رکھیں گے آپ کا اور خیال۔ اگر بھائی جان جائیں گے نہیں تو کس طرح سے وہ آپ لوگوں کو سنبھالیں گے؟ آپ کی بیٹی بڑی ہو رہی ہے، بچہ بڑا ہو رہا ہے، دونوں کا مستقبل ہے کیا آپ نہیں جانتی؟ چاہتی کہ آپ کے بچے بہترین مستقبل بسر کریں۔ جبکہ میری بیوی نے کوئی جواب نہ دیا تھا، وہ خاموش ہی رہی تھی۔ میں گہری سانس لے کر اپنی بیوی کو ایک آخری نگاہ دیکھ کر خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا اگر میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے قریب چلا گیا تو وہ بہت زیادہ روئے گی، اور مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ اس کے آنسو برداشت کرنے کی۔ میں اپنے دوست کے ہمراہ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ میرا دبئی میں ویزا لگا تھا۔ وہیں جا کر میں نے تہیہ کیا تھا کہ کسی ہوٹل میں شیف کا کام کاج کروں گا، کیونکہ میری کوکنگ سکلز بہت زیادہ اچھی تھیں۔ کہتے ہیں نا، اگر آپ سچی نیت سے کوئی بھی کاروبار شروع کریں یا سچی نیت سے کسی کی بھی مدد کریں تو رب تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ نوازتا ہے۔ ایئرپورٹ پر کھڑے ہو کر میں نے اپنے دوست کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، میں بہت مان سے تم پر اپنی فیملی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم میرے گھر میں آٹا ڈلوانا، یا پھر میری بچی کا پیمپر لانا، یا میرے بچوں کو سکول چھوڑ کر آنا۔ بس ان لوگوں پر نظر رکھنا، اور میں جو پیسے تمہیں بھیجوں میری بیوی تک پہنچا دینا۔ وہ ایک ان پڑھ عورت ہے، اگر اس کو تعلیم یا ان معاملات کی ذرا بھی صلاحیت موجود ہوتی تو میں تمہیں کبھی بھی تنگ نہ کرتا، اور کچھ دنوں میں تم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو سمجھا دینا، پھر اس کا وہیں پر بینک اکاؤنٹ بنا دینا تاکہ میں آرام سے پیسے ٹرانسفر کر سکوں۔ میرا دوست میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولا، تم بالکل پرائی والی باتیں کر رہے ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اور بھابھی صاحبہ،
میری بہنوں کے جیسی ہیں۔ تم ٹینشن مت لو، میں تمہاری بیوی کا خیال رکھوں گا۔ تم پرسکون ہو کر جاؤ اور کامیاب ہو کر لوٹو، میں تمہارے پیچھے ایک دیوار کی طرح کھڑا رہوں گا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے سکون ملا تھا۔ اپنا سامان لیے میں آگے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مجھے ایک اطمینان تھا کہ احمد پیچھے ہے، واقعی وہ میری بیوی کو بھی سنبھال لے گا اور میرے بچوں پر بھی کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ اور کہتے ہیں نا، جس پر جتنا بھروسہ کیا جاتا ہے وہی آپ کا بھروسہ مٹی مٹی کر دیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا۔ بورڈنگ پاس کلیئر کروا کر میں ویٹنگ ایریا میں بیٹھ گیا تھا۔ مجھے میری بیوی کے آخری الفاظ یاد آ رہے تھے، سفیان، کوئی کسی کا نہیں ہوتا، آپ ہمیشہ یاد رکھنا، آپ جتنے مان کے ساتھ اپنے بھائی جیسے دوست کے حوالے اپنے بچوں کو اور مجھے کر کے جا رہے ہیں، کچھ مہینوں کی بات ہے یہ بھی بدل جائیں گے، اور آپ دیکھنا یہی ہماری سب سے پہلے کاٹ کریں گے۔ مجھے معلوم ہے احمد بھائی بہت اچھے ہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ ان کی نیت میں فتور ہے۔ نہ جانے کیوں ان کی بیوی اور ان کی آنکھوں میں مجھے چور نظر آتا ہے، جبکہ میں نے اپنی بیوی کو بری طرح سے جھاڑ دیا تھا۔ خبردار، جو تم نے میرے بھائیوں جیسے دوست پر بلا وجہ کا الزام لگا دیا، شرم آنی چاہیے۔ اس کی بدولت ہی میری باہر جانے کی کوششیں ممکن ہوئی ہیں۔ اگر وہ مجھے پیسے نہیں دیتا تو میں کبھی بھی باہر کا ویزا نہ لگوا پاتا اور نہ ہی ٹکٹ خرید پاتا۔ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، میرے بھائی جیسے دوست نے ہمارا اتنا ساتھ دیا۔ جبکہ میری بیوی ایک ہی بات بولی تھی، ہمیشہ یاد رکھنا، خون اپنا ہوتا ہے اور پرایا دھن پرایا ہی ہوتا ہے۔ خون ایک وقت میں آپ کا خیال ضرور کرے گا، لیکن پرائے کبھی بھی آپ کا خیال نہیں کریں گے۔ اس کی بات سن کر نہ جانے کیوں مجھے اب بے چینی ہونے لگ گئی تھی۔ یہ بات حقیقت تھی، جو درد آپ کا اپنا محسوس کر سکتا ہے وہ کبھی بھی کوئی پرایا محسوس نہیں کرے گا۔ بے شک ایک وقت میں آپ کا ساتھ ضرور دے گا، لیکن کسی نہ کسی وقت میں آپ کو دغا بھی دے گا، اور یہ بات مجھے معلوم تھی۔ لیکن میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہا تھا کہ اے رب کعبہ، میرے بیوی بچوں کو سلامت رکھنا، ان پر کبھی کوئی آنچ نہیں آئے۔ میرے لیے یہ لوگ بہت ہی ضروری ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ میری بچی بہت چھوٹی ہے، اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اس کی عزت پر کبھی کوئی بات نہ آئے۔ اور کہتے ہیں نا، جس بات کا ڈر آپ کے دل میں بیٹھ جاتا ہے اس میں کسی نہ کسی طرح کی مصلحت ضرور چھپی ہوتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد میری فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر فلائٹ کی طرف بڑھ گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ پیچھے میرے بیوی بچے کس حالات سے گزرنے والے ہیں، اور ایک لمبی پرواز بھر کر میں دبئی ایئرپورٹ پر تقریباً کئی گھنٹوں کے بعد جا پہنچا تھا۔ وہاں پر قدم رکھتے ہی میں نے ایک گہری سانس لی تھی اور آسمان کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اے میرے اللہ، میرے لیے آسانیاں فرمانا، میرے مالک مولا، یہاں پر مجھے آرام سے روزی روٹی مل جائے۔ ابھی فی الحال میں نے اپنے لیے ایک معمولی ہوٹل بک کروا لیا تھا جہاں پر میں 2 دن ٹھہرنے والا تھا، اور اس 2 دنوں کے درمیان مجھے اپنے لیے ایک جاب ڈھونڈنی تھی جو میرے لیے رہنے کی جگہ بھی پرووائڈ کرے۔ میں سیدھا ہوٹل آیا تھا اور وہاں پر اپنا سامان وغیرہ رکھ کر میں نے شاور لیا تھا۔ فون کر کے اپنے دوست کو اطلاع پہنچا دی تھی کہ میں ہوٹل میں پہنچ گیا ہوں۔ تم میری بیوی کو بتا دینا، اگر ہو سکے تو میری بات بھی کروا دینا تاکہ میں اس کو مطمئن کر دوں۔ جبکہ وہ فوراً سے بولا، ارے تم پریشان مت ہو، میں بھابھی صاحبہ کو بتا دوں گا۔ ابھی فی الحال میں گھر آ گیا ہوں اور اب سسرال جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ صبح تک یا کل رات تک میں تمہاری بات کرواتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے سختی سے اسے تاکید کی تھی کہ پلیز کروا دینا، کیونکہ مجھے معلوم ہے میری بیوی بہت حساس اور معصوم ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جلدی سے ڈر جاتی ہے۔ بچی بھی چھوٹی ہے، اسے کچھ ہدایتیں بھی کرنی ہیں۔
آخری وقت میں اس سے ملاقات نہیں کری، مجھے معلوم ہے وہ خفا ہوں گی، جبکہ اس نے ہاں ہاں کہہ کر فون کاٹ دیا تھا۔ اس کا رویہ تھوڑا مختلف محسوس ہوا تھا، مگر میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہو۔ فی الحال میں نے تھوڑی دیر آرام کیا تھا اور پھر ہوٹل سے باہر نکل کر ریسٹورنٹ کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ میرا ارادہ سب سے پہلے نچلے طبقے کے ریسٹورنٹ میں جانے کا تھا، جہاں سے میں اپنی جاب کا آغاز کرنا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ مجھے یہاں پر کم پیسے ملیں گے، لیکن میں نے دل ہی دل میں خود کو سمجھایا تھا کہ چھوٹے چیز کی شروعات سے ہی انسان بڑا خواب حاصل کر ہی لیتا ہے۔ میں پہلے ریسٹورنٹ میں داخل ہوا تو وہاں کا ماحول مجھے کچھ عجیب و غریب سا لگا تھا۔ میں نے اپنا سر جھٹک کر فوراً ریسیپشن کی طرف چلا گیا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر میں نے جاب کی بات کی تو وہ فوراً بولے، یہاں پر مکمل انٹرویو ہوتے ہیں اور ابھی ساری ویکینسیز بند ہیں، فی الحال آپ چلے جائیں اور یہاں اپنا نمبر درج کروا دیں، اگر ہمیں ضرورت محسوس ہوئی تو آپ سے کانٹیکٹ کر لیں گے۔ میں تھوڑا سا اب ہچکچایا تھا کیونکہ دبئی کی میرے پاس سم بھی موجود نہ تھی۔ میں ان سے معذرت کر کے باہر آ گیا تھا اور فوراً ہی ایک دکان کی طرف بڑھا تھا جہاں سے سم خرید سکوں۔ وہاں جا کر میں نے اپنے لیے دبئی کی سم خرید لی تھی تاکہ یہاں پر جتنے بھی لوگوں سے میرا کانٹیکٹ ہو ان سے بآسانی میری بات چیت ہو سکے۔ سم وغیرہ اپنے موبائل فون میں لگا کر اب میں دوسرے ریسٹورنٹ کی طرف بڑھا تھا۔ وہاں پر بھی مجھے یہی سب سننے کو ملا تھا۔ مجھے اب مایوسی ہونے لگ گئی تھی، چاہے یہاں آ کر مجھے اس طرح ہی ہر جگہ سے جواب مل جائے گا کہ ویکینسی نہیں ہے۔ اگر یہی سب کچھ ہوتا رہا تو میں کیا کروں گا؟ میں نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ایک بار پھر ہمت جتائی تھی اور دوبارہ ایک نچلے طبقے کے ریسٹورنٹ کی طرف بڑھا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو وہاں کا ماحول بھی کافی عجیب تر تھا، مگر میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ ریسیپشن پر جا کر میں نے شیف کی نوکری کا بتایا تو فوراً ہی وہاں کا ریسیپشنسٹ بولا، جی جی بالکل، آپ ادھر آ جائیں، ہمیں ایک شیف کی ضرورت ہے۔ میڈم بول کر گئی تھی صبح صبح ہی کہ ایک شیف مجھے چاہیے ہے۔ اس آدمی کی بات سن کر مجھے اب دھیرے دھیرے سکون آنا شروع ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے اندر بلا لیا گیا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوا تو سامنے ایک لیڈی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا لباس ناقابل قبول تھا۔ میری نظریں فوراً ہی جھک گئی تھیں۔ آتے وقت میں خود سے وعدہ کر کے آیا تھا، زندگی کے چاہے کتنے ہی سال مجھے تنہا یہاں پر گزارنے پڑے مگر میں اپنی بیوی کے ساتھ وفادار رہوں گا۔ اس عورت نے اپنی جان پر کھیل کر مجھے باپ بنایا ہے تو میں کبھی بھی اس کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ میں نے اندر جاتے ہی انہیں سلام کیا، مگر اس عورت کو اردو نہیں آتی تھی۔ اب مجھے تھوڑی پریشانی ہونے لگ گئی تھی کیونکہ مجھے انگلش اچھی طرح نہیں آتی تھی۔ شاید لمحے کے بعد اس عورت نے میری پریشانی بھانپتے ہوئے باہر سے ایک آدمی کو بلایا تھا اور جو اردو اور انگلش دونوں جانتا تھا۔ وہ اب بیٹھ گیا اور وہی مجھے اس عورت کی باتیں سمجھانے لگا تھا۔ اس نے مجھے اپنے ہوٹل کی تمام کنڈیشن بتائی تھیں کہ یہاں پر آپ کو دن اور رات کام کرنا ہوگا، رہنے کے لیے جگہ آپ کو مل جائے گی، لیکن آپ کی طرف سے ہمیں شکایت نہیں چاہیے۔ 2 غلطیوں کے بعد آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا۔ میں نے اس طرح سے 5 شیف نکال دیے ہیں، آپ چھٹے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ ایمانداری سے اور لگن سے شوق سے کام کاج کریں گے۔ میں کچھ ہی دنوں میں آپ کی سیلری بھی بڑھا دوں گی۔ میرا صرف ایک ریسٹورنٹ نہیں ہے بلکہ کافی ساری شاخیں ہیں۔ اس عورت کی باتیں سن کر میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا، مگر میں نے اپنی طرف سے ان کو مطمئن کر دیا تھا کہ آپ بے فکر رہیں، میری ذات سے جو ہو سکے گا میں کروں گا۔ انہوں نے میری تنخواہ پاکستانی روپے میں 40,000 روپے طے کر دی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ یہاں رہتے ہوئے یہ پیسے میرے لیے بہت زیادہ کم تھے، کیونکہ مجھے یہ پیسے پاکستان بھی بھیجنے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو سمجھا لیا تھا
کہ کپڑے میں اپنے ساتھ لایا ہوں، کھانا مجھے یہاں سے مل جائے گا، رہنے کے لیے چھت بھی یہاں مل رہی ہے، تو یہ پیسے میں آدھے یہاں جمع کروں گا، آدھے پاکستان بھیجوں گا تاکہ میرے گھر کا گزارا ہو سکے۔ انہوں نے مجھے کل سے آنے کے لیے بول دیا تھا، جبکہ مجھے اب وہی آدمی کوارٹر میں لے گیا تھا۔ کوارٹر کافی چھوٹا سا تھا، ایک سیٹ تھی، ایک چھوٹی سی الماری، وہیں پر ایک چھوٹا سا فریج بھی رکھا ہوا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا کہ ٹھنڈا پانی میسر ہو جائے گا۔ ساتھ میں انہوں نے کھانا بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا کچن بھی اوپر کے پورشن میں دیا تھا، تاکہ اگر رات کے وقت مجھے بھوک لگ سکے تو میں بنا کر کچھ کھا لوں گا۔ مگر اس آدمی نے مجھے یہی تاکید کی تھی، اگر پیسے بچانے ہیں تو کھانا ریسٹورنٹ سے ہی کھا پی لینا، تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ اس آدمی کا نام ذوالفقار تھا اور وہ بھی پاکستان سے یہاں جاب کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ یہاں پر وہ ویٹر تھا۔ اس کی سیلری مجھ سے زیادہ تھی کیونکہ وہ کافی پرانا تھا۔ میں نے دل میں ارادہ باندھ لیا کہ ہوٹل چھوٹا ہے لیکن یہاں پر تمام فیسلٹیز موجود ہیں، میں اپنی ذات سے ان لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے آنے سے پہلے تمام قسم کے کھانے سیکھ لیے تھے، اس لیے یہاں پر آنے کے بعد بھی مجھے پریشانی نہیں ہونی تھی۔ پوری ہی رات میں نے ہوٹل میں گزار ڈالی تھی۔ اگلی صبح میں نے وہاں سے اپنا تمام بل وغیرہ کلیئر کروا لیا اور اپنا سامان لے کر ہوٹل میں پہنچ گیا تھا۔ بلا وجہ وہاں رہ کر میں اپنا بل نہیں بنانا چاہتا تھا، اس سے میرے کچھ پیسے بچ گئے تھے۔ ہوٹل پہنچ کر میری ملاقات ذوالفقار سے ہی ہوئی تھی۔ اس نے میرا ویلکم بہت اچھے طریقے سے کیا تھا۔ وہی مجھے میرے کوارٹر تک چھوڑ کر آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اب آپ اپنا سامان یہاں پر رکھ دیں، اور میڈم حکم دے کر گئی ہیں آپ کو تاکید کی جائے کہ آپ آ کر کچن سنبھال لیں۔ ایک شیف وہاں موجود ہے، آپ اس کی موجودگی میں ہی آج کے دن سے سارے نظام کو سمجھیں گے اور کل سے ڈیوٹی جوائن کر لیں گے۔ اس کی بات سن کر میں نے فوراً ہی رضامندی دے دی تھی اور اپنا سامان رکھ کر نیچے آ گیا تھا، مگر اچانک ہی مجھے اپنے بیوی بچوں کا خیال آیا تھا۔ احمد نے کہا تھا کہ وہ میری بات کروائے گا۔ میں فوراً ہی ریسٹورنٹ سے باہر آ گیا تھا اور ایک طرف کھڑے ہو کر میں نے احمد کو کال لگائی تھی۔ میری پہلی بیل پر ہی احمد نے فون اٹھا لیا تھا۔ میں فوراً سے بولا، کیسے ہو؟ میری بات کروا دو اپنی بھابھی سے، تم گئے تھے، وہ لوگ ٹھیک ہیں؟ جبکہ وہ فوراً ہی بولا، دراصل میں تو کام پر ہوں اس وقت، رات تک تمہیں خود فون کر کے میں ان سے بات کروا دوں گا۔ ہاں ہاں، وہ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، تم پریشان نہ ہو۔ میری بیوی نے تمہاری بیوی کو سنبھال لیا ہے، بیٹی بھی تمہاری بالکل تندرست ہے اور بیٹا بھی اب میرے ساتھ کافی گھل مل سا گیا ہے، تم آرام سے اپنا کام کرو۔ خیر تمہیں جاب وغیرہ مل گئی؟ میں نے اس سے تمام صورتحال سے آگاہ کیا تھا، جبکہ وہ کافی بجھے ہوئے لہجے میں بولا، تم وہاں پر 40,000 کی نوکری کرنے کے لیے گئے ہو، جو تم نے وہ ریسٹورنٹ خود کے لیے منتخب کیا ہے، تم کسی بڑے ریسٹورنٹ میں چلے جاتے، تمہیں ہر قسم کے کھانے بنانے آتے ہیں، تم بلا وجہ اپنی سکلز کیوں ضائع کر رہے ہو؟ جبکہ فی الحال میں نے اس کی باتوں کو گھما پھرا کر ختم کر دیا تھا، کیونکہ میں اس کی باتوں کو سر پر سوار کر کے اپنے لیے نقصان کھڑا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فی الحال میں چھوٹے سے ہی شروع کرنا چاہتا تھا، ہو سکتا تھا کہ میری شروعات اچھی نہ ہو لیکن اختتام بہترین ہو۔ میں اندر واپس آ گیا تھا اور اس شیف سے کام سمجھنے لگا تھا۔ اس کو بھی اردو نہیں آتی تھی اور وہ عربی جانتا تھا، مگر میں اس کے کام کرنے کے انداز کو بھانپ رہا تھا۔ یہاں پر صفائی ستھرائی کا کافی اچھا خیال رکھا جا رہا تھا۔ بے شک یہ ریسٹورنٹ چھوٹا تھا لیکن ایک ایک چیز پر دھیان دے رہے تھے۔ پورا دن میرا اسی کشمکش میں گزر گیا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی، اس لیے میں نے احمد کو فون نہیں کیا تھا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ دوبارہ صبح ہی فون کروں گا۔ اگلی صبح میرے لیے نئی امیدوں کے ساتھ روشن ہوئی تھی۔ میں نے اٹھتے ساتھ ہی احمد کو فون لگا دیا تھا تاکہ
وہ میری بات آج لازمی کروائے، مگر دوسری طرف سے اس نے فون ریسیو نہیں کیا تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں تھوڑا سا عجیب و غریب لگا تھا، مگر میں نے نظر انداز کیے اپنے کام پر متوجہ ہو گیا تھا۔ میں نے پورا دن لگا کر آج کافی محنت کی تھی، ہر قسم کا کھانا بنایا تھا۔ خدا تعالیٰ نے میرے کھانے میں کافی لذت دی ہے، جتنے بھی گاہک آئے سب نے میرے کھانے کی تعریفیں کی تھی۔ آج کا فیڈ بیک 5 سٹار ملا تھا، میں نے سکون کا سانس لے لیا تھا۔ میڈم کی طرف سے بھی مجھے شام میں شاباشی دی گئی تھی کہ بہترین کام کر رہے ہو، اگر اسی طرح لگن اور محنت سے کام کرتے رہے تو بہت آگے تک چلے جاؤ گے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ تقریباً کوئی 2 ہفتے کے بعد میری بات احمد نے میری بیوی سے کافی مختصر کروائی تھی، جس میں اس نے صرف اپنی اور بچوں کی خیریت دی تھی۔ میرے دل کافی عجیب سا ہو رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ پہلی تنخواہ سے ہی میں موبائل فون خرید کر اسے بھیج دوں گا۔ میں اس سے غافل نہیں رہنا چاہتا تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں احمد پر عجیب سا شک ہونے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ میرے بچوں کی اور بیوی کی اچھی طرح دیکھ بھال نہیں کر رہا۔ فی الحال میں نے اس طرف سے اپنا دھیان ہٹا کر ریسٹورنٹ کی طرف لگا دیا تھا۔ میں اب ہر روز نئے نئے قسم کے کھانے پکا رہا تھا، جس سے وہ عورت کافی متاثر ہو رہی تھی۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ میں کچن میں کھڑا اپنے کام میں مگن تھا جب اچانک سے ایک ویٹر چلا آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کو باہر بلایا جا رہا ہے۔ میں تھوڑا گھبرا سا گیا تھا، لیکن جب باہر چلا گیا، باہر ایک فیملی بیٹھی تھی، ایک عمر دراز شخص اور ایک ادھیڑ عمر آدمی۔ میں ان کے پاس چلا گیا تو وہ دونوں باقاعدہ طور پر مجھے گلے لگا کر بولے، آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا ہے۔ ہم نے کئی طرح کے ریسٹورنٹ ٹرائی کیے، لیکن یہاں کے کھانے کی بات ہی الگ ہے۔ ہم آپ کو ایک آفر دینا چاہتے ہیں۔ ہم ایک ریسٹورنٹ کھول رہے ہیں جس میں ہم ایک پارٹنر تلاش کر رہے ہیں جو بطور شیف کام کرے، اور ہم اس کو 50% پر رکھیں گے، لیکن فی الحال ہم آپ کو کوئی سیلری نہیں دے سکتے۔ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو اس نمبر اور پتے پر پہنچ جانا۔ ایک کارڈ انہوں نے میری طرف بڑھا دیا تھا اور چلے گئے تھے۔ میں تھوڑا سا پریشان ہوا، کیا مجھے یہ قدم اٹھانا چاہیے؟ یہ آفر کافی عجیب و غریب تھی۔ 50% کا پارٹنر ایک بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن مجھے وہ تنخواہ نہیں دیں گے، اور اگر میں یہاں سے نوکری چھوڑ کر گیا تو یہ عورت مجھے کبھی دوبارہ نہیں رکھے گی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پوری رات میں نے اسی بارے میں سوچا تھا اور صرف ایک ہی نتیجہ نکلا تھا کہ نہیں، بلا وجہ میری مشکلات بڑھ جائیں گی۔ اگلا دن میرا عجیب و غریب گزرا تھا۔ 2 دفعہ مجھ سے کھانے میں نمک بھی تیز ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے کافی اس عورت سے جھاڑ سننے کو مل گئی تھی۔ اس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا، اگر اب تم نے کوئی غلطی کی تو میں تمہیں نکال دوں گی۔ کیونکہ تم اچھا کھانا بنا رہے ہو اس لیے میں نے تمہیں ایک اور مہلت دی ہے، چانس دے دیا ہے۔ اور انہی سب باتوں نے مجھے ایک ایسا فیصلہ لینے پر مجبور کر دیا تھا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اگر میں ساری زندگی نوکری ہی کرتا رہا تو میں کب خود کو بناؤں گا؟ میں یہاں پر خود کو بنانے کے لیے تو آیا تھا، نہ کہ 40,000 کی نوکری کرنے۔ یہ تو میں پاکستان میں بھی کر ہی سکتا تھا۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور رات ہی رات وہاں پر استعفیٰ دے دیا تھا۔ اگلی صبح ہوتے ہی میں اپنا سامان لیے اس آدمی کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گیا تھا۔ میں نے اس بار رسک لیا تھا، اور کہتے ہیں نا، جو رسک لیتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ میرا رسک رائے گاہ نہیں گیا تھا۔ جس ریسٹورنٹ میں وہ آدمی مجھے پارٹنر بنا رہا تھا وہ کوئی عام ریسٹورنٹ نہ تھا، بلکہ چلتا ہوا ریسٹورنٹ تھا، لیکن وہاں سٹاف کی کمی تھی۔ وہ لوگ فی الحال ابھی افورڈ اس جگہ کو مینیج کرنے کا خرچہ برداشت کر سکتے تھے، اور اسٹاف کی تنخواہ نہیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کام کا آغاز کر دیا تھا۔ جتنا بھی آنا تھا اس کا 50% مجھے ملنا تھا۔ میں نے ہمت نہیں ہاری تھی اور کام شروع کر دیا تھا۔ دھیرے دھیرے مہینے کے آخر میں ہماری گھروت کافی ساری ہوئی تھی۔ عام ریسٹورنٹ کے مطابق نہیں، مگر اس سے بھی کم نہیں ہوئی تھی۔
مجھے اب صرف یہ تھا کہ یہ لوگ مجھے پیسے دیتے ہیں یا نہیں، یا پھر 40,000 روپے ہی پکڑا کر کہیں گے بس جو ملنا تھا مل چکا ہے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے پورے مہینے کی انکم نکالی تھی اور اس کا آدھا حصہ مجھے دیا تھا، جو پاکستانی 10 لاکھ روپے بنتا تھا، اور ایک مہینے میں 10 لاکھ کی رقم میرے ہاتھ میں آئی تھی کہ میرے لیے ایک بہت بڑا گولڈن چانس تھا کہ خدا اس طرح سے بھی مہربان ہوتا ہے، خدا اس طرح بھی آپ پر نوازش کرتا ہے۔ میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا کہ دبئی آنا میرے لیے غلط ثابت نہیں ہوا تھا، بلکہ یہاں آ کر میرے بھاگ کھل گئے تھے۔ لیکن میں نے یہ بات احمد کو نہیں بتائی تھی، اس کو صرف اتنا ہی بتایا تھا کہ مجھے 40,000 روپے بنے ہیں اور میں پورے پیسے تمہیں پاس بھیج رہا ہوں، یہ سب پیسے تم میری بیوی کو دے دینا، وہ گھر کا راشن ڈالے گی، اور تھوڑا واش روم میں مسئلہ ہو رہا تھا وہ بھی حل ہو جائے گا۔ اور اس نے ہاں بول کر پیسے رکھ لیے تھے۔ میں اب مطمئن ہو گیا تھا کہ اب میرے گھر کی مرمت بھی ہو جائے گی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ لوگ کافی اچھے تھے۔ ہم نے اگلے مہینے کا کانٹریکٹ بھی بنا لیا تھا جس پر آدھا % مجھے دیا جانا تھا۔ نہ جانے یہ لوگ کون تھے جو اس طرح سے کام کاج کر رہے تھے۔ میں اب کافی مطمئن ہو گیا تھا۔ زندگی اب مجھے کافی پرسکون لگنے لگی تھی۔ میں نے احمد کو بھی تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا اور اسے تاکید کی تھی کہ جو پیسے میں تمہیں بھیجوں اس کے آدھے میری بیوی کو دینا اور آدھے پیسے رکھ کر میرے گھر کا تعمیراتی کام شروع کروا دینا، تاکہ جب میں لوٹ کر آؤں تو مجھے کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ میں تمہیں اس کام کے پیسے دوں گا۔ جبکہ وہ فوراً سے بولا، ارے پاگل ہو گئے ہو، بھائیوں میں کہاں سے سودا بازی آئی گئی؟ جبکہ میں اس کی بات سن کر مسکرا دیا تھا۔ شاید بلا وجہ مجھے اس پر شک ہو رہا تھا۔ وہ ٹھیک ہی تھا، بلا وجہ میں اس کے بارے میں غلط باتیں سوچ کر بیٹھ گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ سال، پھر 2 سال، 3 سال، اور مجھے یہاں رہتے رہتے 5 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ اس دوران میری بیوی سے بہت ہی کم بات چیت ہوئی تھی، بمشکل کوئی 15 سے 20 بار۔ اس سے زیادہ میں نے بات چیت نہیں کی تھی کیونکہ احمد نہیں کرواتا تھا اس کو۔ جب میں نے موبائل فون کا کہا تھا، اس نے مجھے تاکید کی تھی کہ بھائی موبائل رہنے دو، میں آتا جاتا ہوں، اس طرح میرا آنا جانا بھی بند ہو جائے گا اور میں تمہاری فیملی پر بھی نظر نہیں رکھ پاؤں گا۔ اس کی بات بھی بالکل ٹھیک تھی۔ بیوی تھی، اس پر مجھے خود سے زیادہ بھروسہ تھا، لیکن وہ بہت بے وقوف تھی۔ اگر کوئی اسے بے وقوف بنا کر اپنے جال میں پھنسا لیتا تو میں کیا کرتا؟ اس لیے میں نے موبائل دینے سے گریز ہی کیا تھا۔ میرے پاس اب کافی سارے پیسے جمع ہو چکے تھے، میرا کاروبار کافی عروج پر چلا گیا تھا۔ ہم نے ایک منزلہ مزید بڑھا لی، ہماری کاسٹ اب کافی اچھی ہو گئی تھی۔ میں نے احمد کو نہیں بتایا تھا اور میں بہت خاموشی سے پاکستان واپس لوٹ آیا تھا۔ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھ کر جو خوشی مجھے محسوس ہوئی تھی میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اس زندگی نے مجھے بہت پیار دیا۔ 5 سال میں نے اپنی بیوی بچوں کے بغیر گزار ڈالے۔ اس دفعہ میں بہت کم چھٹیوں پر آیا تھا، لیکن اب میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی دبئی لے کر آؤں گا۔ لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ قسمت نے مجھے کیسے موڑ پر کھڑا کر دیا ہے۔ میں بالکل خاموشی سے چپ چاپ اپنے گھر واپس لوٹ کر آیا۔ ارادہ اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو سرپرائز کرنے کا تھا، لیکن جانتا ہی نہیں تھا کہ میں آج خود سرپرائز ہو جاؤں گا۔ جیسے ہی میں اپنی گلی میں داخل ہوا، میری نظر میرے گھر پر گئی۔ اب تک میرا گھر اچھی خاصی حالت میں آ جانا چاہیے تھا، لیکن اس کا حال تو اور بدتر تھا۔ میں نے نہ جانے کیوں اپنا دل تھام لیا۔ مجھے کچھ نہ کچھ گڑبڑ محسوس ہو چکی تھی۔ کئی بار مجھے وہاں محسوس ہوتا جس سے کہ وہاں پاکستان میں کچھ ٹھیک نہیں ہے، کچھ تو گڑبڑ ہو رہی ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا تھا اور ٹیکسی ڈرائیور کو پیسے ادا کر کے میں اپنے گھر میں داخل ہوا تھا، لیکن جیسے ہی سامنے کا منظر دیکھا میری آنکھیں
پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ میری بیوی بوسیدہ حالت میں زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میری 6 سالہ بیٹی اور 8 سالہ بیٹا دونوں ایک کونے میں بیٹھے بری طرح سے زار و قطار رو رہے تھے۔ میری بیوی میرے دوست احمد کے پاؤں دبا رہی تھی۔ میں بے اختیار چلایا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرا کہنا تھا کہ پورا گھر سناٹے میں آ گیا تھا۔ میری بیوی نے یکدم میری طرف دیکھا تھا۔ احمد فوراً سے سیدھا ہوا تھا۔ میرے بچے بھی بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ احمد کی جان نکل گئی تھی۔ وہ فوراً کھڑے ہوتے ہوئے بولا، سفیان تم یہاں پر؟ جبکہ میں فوراً اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کا گریبان جھنجھوڑ کر میں نے زمین پر اسے پھینک دیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، شرم آنی چاہیے بغیرت انسان، یہ تیری بھابھی ہے، یہ کیا حال کیا ہوا ہے تو نے میرے گھر کا؟ جبکہ میری بیوی روتے ہوئے میرے سینے سے لگ گئی تھی اور پھر جو بات اس نے مجھے بتائی وہ سن کر میرا کلیجہ پھٹ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، آپ کے چلے جانے کے اگلے دن ہی اس آدمی نے ہم پر اپنا حکم جمانا شروع کر دیا تھا۔ مجھے اکیلی عورت کو دیکھ کر یہ بلا وجہ آ کر مجھے مارتا پیٹتا تھا، اپنی بیوی کی خدمتیں کرواتا اور اپنے گھر کے کام کاج کرواتا، اور جو پیسے آپ ہمیں دیتے تھے وہ خود رکھتا تھا اور صرف مجھے مہینے کا راشن دیتا تھا۔ اس کے علاوہ نہ بچوں کا سامان نہ ہی کچھ۔ آپ کو پتہ ہی ہے یہ سب کچھ آپ سے جھوٹ کہتا تھا کہ آپ کے بچے سکول جا رہے ہیں، ان کی اچھی تربیت ہو رہی ہے۔ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اس نے ہم سب کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس نے کئی بار میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی بھی کوشش کی ہے، مگر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کی بیوی اس معاملے میں کافی سکتے ہیں، تو یہ کامیاب نہ ہو سکا۔ میں نے اسی پل پولیس کو فون کر دیا اور اس آدمی کو اندر کروا دیا تھا۔ اس کے اکاؤنٹ میں جتنا روپیہ پیسہ بھی میرا پیسہ تھا، پولیس کے ذریعے میں نے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیا اور فوری طور پر اپنے بیوی اور بچوں کا ویزا لگوانا شروع کر دیا تھا۔ پیسے کا زور تھا کہ میرے بچوں کا ویزا، پاسپورٹ سب جلدی تیار ہونا شروع ہو گیا تھا، اور میں ٹھیک اگلے مہینے ان سب کو لے کر دبئی روانہ ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے باؤں پکڑ کر معافی مانگی تھی کہ میں تو تمہارے لیے کمانے تو گیا تھا، لیکن میں تم سب سے غافل ہو گیا تھا۔ یہی میری زندگی کی سب سے بڑی ہار ہے۔ میری بچی مجھے پہچان نہیں رہی تھی، مگر دھیرے دھیرے اسے سمجھ آنے لگ گیا تھا کہ میں اس کا باپ ہوں۔ دبئی جا کر میں نے اپنے گھر والوں کو ایک پرسکون زندگی دی تھی، جس کا میں اکثر خواب دیکھا کرتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں ابھی ان کو پاکستان میں ہی رہنے دوں گا۔ دبئی جیسی جگہ میرے بچوں کے لیے سیکیور نہیں ہے۔ مگر مجھے ایک بات بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئی تھی، جہاں پر باپ ہو وہیں پر اولاد کو اور بیوی کو ہونا چاہیے۔ خود کو بیوی سے دور نہیں رکھنا چاہیے اور کسی پر اندھا دھند بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ آپ کا دوست ہو، سگا بھائی ہو یا پھر کوئی قریبی شخص ہو۔ آپ کو صرف اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس کے علاوہ اور کسی پر نہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔